جیسے میں تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں، کبھی کبھی بہت سے جو اساتذہ جن کو پڑھانا نہیں آتا وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے ہیں، وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یا پہلے تو ڈنڈا چلا دیتے تھے اور کہ وہ اس کو اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ کوئی سانس ہی نہ لے، بولے ہی نہ. یہ ایک اچھا ٹیچر نہیں ہے. کہ کبھی کبھی آپ ہی کے جیسے لوگ، ڈریس پہنے ہوئے لوگ، بلند مقام سے، ممبر سے، اونچی جگہ سے، پوڈیم سے، الگ الگ جگہوں سے جو ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، کبھی کبھی ہم کو، کیونکہ ہم سنتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو چونکہ ہم لوگ ملتے جلتے ہیں تو یہ تو آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جو ہم کہنے جا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ اخلاق سکھا تو رہے ہیں، مگر آج ان کا جو موضوع ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آگے ایسا بیٹھ گیا ہے جس کو یہ خوب سنا رہے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ باپ بیٹے کو یا استاد شاگرد کو، تو ایسا لگتا ہے ٹون کسنا. تو اس سے اخلاق سدھرنے کی بجائے ہم نے محسوس کیا ہے کہ بگڑ جاتا ہے، شاگرد استاد کو نہیں مانتا، بیٹا باپ سے دور ہو جاتا ہے، سننے والا اسپیکر سے پھر وہ توجہ نہیں رہتی، اگلے پروگرام میں وہ آتا نہیں. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی تبلیغ یا ٹریننگ یا کسی طرف لانا بھی ایک پورا آرٹ ہوتا ہے. جی. جس کو خود اگر وہ ابھی تو ایک ہے کہ ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے جہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے. اب ایک پوزیشن وہ ہے کہ وہ موٹیویٹر ہے، وہ لوگوں کو اس طرف موٹیویٹ کرے گا اور لائے گا، تو اس کی ذمہ داری اسی اعتبار سے بڑھنے لگتی ہے. اب دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ تبلیغ جو مزاج ہے اس میں آدمی کو اپنے جذبات کو الگ ہٹانا پڑے گا کہ ہم کسی کو سزا دینا چاہتے ہو، کسی کو سنانا چاہتے ہو، بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھی بات کہہ دی اور ان کا سمجھ میں آ گیا، کچھ بول بھی نہیں پائے اور میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. تو وہ مقصد نہیں ہے اس میں. دیکھیے آرٹ یہی ہے کسی چیز کو سکھانے کا کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے. جی جی. اس لیے بہترین طریقہ، جیسے مان لیجیے ہمارے والدین اور بچے جو ہیں ان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ عجیب طرح کا ہوتا ہے. باپ تو بیٹھے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں، بیٹے سے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، تو اب وہ قرآن پڑھنے کی اس کو دعوت دے رہے ہیں. تو یہ کہ سگریٹ لیتے ہیں نا، کبھی دیکھو نا تم نہ پینا، سگریٹ پینا بری بات ہے. جی. تو کہنا یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا بیہیویئر بھی اسی طرح کا ہو. اچھا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ان کے سامنے آیا جو مسئلہ تبلیغ کا نہیں تھا، مگر میں تبلیغ کو اسی طرح سے سمجھتا ہوں کہ کسی کو پریچ کرنے میں کیا ہونا چاہیے. ایک بچہ کسی بلندی پر تھا اور قابو میں نہیں آ رہا تھا اور یہ تھا گر جائے گا، اور لوگ پریشان ہو رہے تھے، اور وہ بچہ جیسے سمجھ تو رہا نہیں ہے، وہ کبھی آگے بڑھتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور کوٹھے پر یا جو بلندی پر. تو امیر المومنین سے کہا گیا کہ بڑی مصیبت ہے، قریب آپ رہے ہوں گے، تو آپ نے کہا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے بچے کو گود میں لے لو. اچھا، اس کی ماں سے کہا ہاں تم دوسرے بچے کو. جیسے ہی دوسرے بچے کو گود میں لیا تو وہ اس کا جو پوزیسو نیچر تھا لڑکے بچے کا، جو وہ دوڑا اپنی ماں کی طرف. صحیح. بجائے اس کے کہ وہ جا کے گر جائے، وہ آگے بڑھتا چلا جائے، وہ ماں کی طرف پلٹ کے آئے. تو ہم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ڈائریکٹلی انچھر بازی کریں اور اس کو سخت و سنائیں، ترکیب یہ لگائیں کہ بات ہو بھی جائے اور وہ شکایت کا موقع بھی نہ آئے. ہمارے یہاں کہاوت کہی جاتی ہے کہ بیٹی سے کہے تو بہو کان دھرے، یعنی سنا تو بیٹی کو رہی ہے، ساس کہہ رہی ہے کوئی بات، مقصد یہ ہے کہ بہو پر اس کا اثر ہو جائے، اس کی انا کو، بہو کی کو کوئی چوٹ نہ پہنچے اور بات بھی کنوے ہو جائے. تو ویسے ہی ہے کہ آپ اپنے بنیادی طور پہ یہ بھی ہے کہ آپ کا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ آپ مخلص ہیں اپنے کام میں. اگر آپ اپنے کام میں مخلص ہیں تو پھر ہم لوگ یہ مان کے چلیں گے کہ آپ کی یعنی نیک جو رائے ہے یا آپ کی جو ویلیوز ہیں ان کا اثر ہوگا. اس آیت کا تذکرہ آیا تھا جناب یوسف کے سلسلے میں. دیکھیے انہوں نے زلیخا کے مقابلے میں اپنی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں تو نبی ہوں اور میں تو صاحب عصمت ہوں اور میرا تو کوئی بات ہی نہیں ہوں، میں تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا. آپ نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ تو کچھ نہیں کرے گا،
وہ الا ما رحم ربی کے اوپر لگا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے عصمت دی ہے تو یہ اس کا کمال ہے، جی پروردگار کا ہے، میں نہیں بتا، کیونکہ نفس کا کام تو برائی کی طرف ابھارے. تو اگر اس نے غلطی کر دی ہے زلیخا نے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی سمجھا جائے، غلط سمجھا جائے. ہر نفس کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. تو ویسے ہی جس کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارا مقصد اصلاح ہو، جیسے میں تو ٹیچر ہونے کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں، کبھی کبھی بہت سے جو اساتذہ جن کو پڑھانا نہیں آتا وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ ٹپٹ بہت کرتے ہیں. جی جی وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، یا پہلے تو ڈنڈا چلا دیتے تھے اور کہ وہ اس کو اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ کوئی سانسی نہ لے، بولے ہی نہ. یہ ایک اچھا ٹیچر نہیں ہے. اچھا ٹیچر تو جذباتی طور پر اس کی جتنی کیوریاسٹی ہے، جو اس کی فکر ہے، تجسس اس کا ہے، اس کو بیدار رکھتا ہے تاکہ وہ سیکھے، وہ پوچھے تو اس کو بتایا جائے اور وہاں تک بات چلی جائے. تو اس لیے جو آپ نے بات کہی کہ صاحبان ممبر سے بھی کبھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ جو جتنا بھی چاہے ہو، کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا. جی جی کامل آدمی آپ کو تلاش کریں گے تو سوائے انبیاء کے اور ان کے رسول اللہ کے اور ان کے اہل بیت کے کوئی کامل آدمی آپ کو نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں ویکنس ہوتی ہے، تو اس میں یہ والی ویکنس ہے، مجھ میں کوئی اور ہے. تو ہم بھی اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور دوسرے کو توجہ بھی دلا رہے ہیں، کیونکہ یہ حکم ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی باتوں کا حکم دو، برائیوں سے اور بری باتوں سے روکو. یہ ذمہ داری ڈالی گئی پورے معاشرے پر ایک دوسرے کے لیے. لیکن امر بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھیلا مارنا یا نہیں عن المنکر میں گھسیٹ کے مار رہے ہیں. یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایسے سلیقے سے کیا جائے کہ اس کا اثر بھی ہو. ہمارا آبجیکٹ کیا ہے؟ درست کرنا، اس کو ٹھیک کر، اس راستے پر لانا. اس کو انسلٹ کرنا ہمارا آبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے کہ واقعہ شاید ابھی ادھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ میں نے کہا تھا نا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بوڑھے آدمی کے وضو کی اصلاح کی تھی. جی جی تو یہ نہیں کہ اس کو ہیوملیٹ کرنا کہ میں اتنے بڈھے ہوگا تو میں وضو کرنا بھی نہیں آتا، ہمارے نانا کے پاس بیٹھے رہتے ہو اتنا قریب میں، اب کم سے کم بزرگ آدمی آپ کو سیکھ لینا چاہیے تھا. یہ سب بھی کہہ سکتے. انہوں نے بات کو پلٹ کے کہا آپ ہمارا وضو دیکھیے، ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں، ذرا سا دیکھ لیجیے ہم لوگ بھائی. اور تب اس نے کہہ دیا کہ نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ نے میری اصلاح کر دی. تو مطلب یہ نا کہ ان کا مقصد اصلاح کرنا تھا، نہ کہ کسی آدمی کو ہیوملیٹ کرنا یا اس کو گرانا، اس کے تذلیل کرنا، اس کی یہ مطلب نہیں تھا. یہی صاحبان ممبر کو کرنا چاہیے.